بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس حسین سے اٹھ کے آدمی جائے اور واپس میں چلتے والے کو دو لگا دے، منہ سے لگا، ہٹو، کہاں سے آ رہے ہو؟ مجلس سے آ رہے ہو؟ سبیل لگائی ہوئی ہے، 3 بج رہے ہیں رات کے، کوئی بھی نہیں ہے سبیل پہ، اونچی آواز میں نوحے چل رہے ہیں، یہ امام حسین کے ماننے والے ہیں۔ یعنی حسین کو نہیں سمجھے، یعنی آپ دنیا کو کیا دکھانا چاہ رہے ہو؟ یعنی ہم محرم میں ہم کچھ بھی کریں گے؟ ابے بھائی کیا مطلب کچھ بھی کریں گے؟ لوگوں کو کھینچو اپنی طرف، ریپیل کر رہے ہو۔ مجھے کئی لوگ بعضوں کا بیچارے لوگ ڈرتے ہیں، کسی کو کچھ بول دو کہتے ہیں لو بھائی عزاداری کی دشمن ہو۔ بھائی بیچارے لوگ اپنے اپارٹمنٹ سے لوگوں نے مجھے ویڈیو بنا کے بھیجی ہیں، مول صاحب دیکھیں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا، دریاں بھی نہیں بچھی ہوئی ہیں، بس 2-4 کناتیں لگی ہوئی ہیں اور 3 بج رہے ہیں، دیکھیں اب کوئی بوڑھا ہے، کوئی بزرگ ہے۔ عزیزان محترم، معاملہ بہت نازک ہے، امام حسین تک پہنچنا آسان نہیں ہے، اپنی ذات سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو اپنے آپ کو فنا کرے گا وہ حسین تک پہنچے گا۔ جہاں میں ہوں، جہاں میری باتیں ہوں، وہاں امام حسین نہیں آ سکتا۔ یہ قلب بہت پاک ہے، اسی کی تو اصلاح کرنی ہے، مجلس ہے اس لیے میں اپنی اصلاح کے لیے آتا ہوں۔ میں خود مجلس نہ پڑھوں میں مر جاؤں گا۔ وہ چند دن گزرتے ہیں میں کہیں ٹریول نہ کروں، میرے گھر والے میرے چہرے پر پریشانی دیکھتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، اب آپ بہتر یہ چلے جائیں تو اچھی بات ہے کہیں نہ کہیں، کیونکہ آپ کے حالات ہمیں اچھے کیوں؟ کیونکہ رزق کے معنوی ذکر حسین ہے، وجود کو ذکر چاہیے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے نہیں تھے کمیل سے، کمیل واز کرو، واز کیوں؟ کان سننا چاہتے ہیں۔ وہ جب انسان وجود اس کا گفتگو کرتا ہے تو وہ خود بھی سن رہا ہوتا ہے، خود سن رہا ہے۔ ہمارے ایک مرشد کہتے تھے کہ تم جب بولتے ہو تو تم نہیں بول رہے، ہم بول رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی ہم خود سن رہے ہیں، ہم خود سننا چاہتے ہیں۔ کچھ پہلی چیز یہی ہے کہ انسان فہم، علم بڑھائے زندگی میں۔ کتاب PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں، آسان ہے۔ 10 دن 10 حدیثیں تو پڑھ سکتے ہیں، 10 دن امام حسین کی 10 حدیثیں پڑھ تو سکتے ہیں۔ یہ تو ہماری اپنی بھی کوتاہی ہے جانے محترم، ہم بھی آپ کو باتیں نہیں بتاتے ہماری، میں دوسرے علماء کو تو نہیں کہہ سکتا، میں اپنی غلطی آپ کے سامنے آشکار کر رہا ہوں۔ اب ہم 10 دنوں میں کچھ چیزیں پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ خوب جہاں آپ اتنا سیکریفائس کرتے ہیں اپنے ٹائم کے لیے، وہاں تھوڑا سا اور کر سکتے ہیں، یہ نقصان نہیں دے گا۔ علم ہمیشہ انسان کے وجود کو نورانی کرتا ہے، نور آتا ہے، اور اگر جب ویسے بھی معصوم کا قول ہو تو انسان کا وجود ویسے ہی نورانی ہو جاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام امام رضا فرماتے ہیں کہ تم ہمارے کلام کو لوگوں تک پہنچا دو، ہم جانیں اور لوگ جانیں۔ اور یہی امام فرماتے ہیں کہ مجھے مشہد سے بڑی محبت ہے، ویسے تو ہر حرم سے محبت ہے، لیکن مشہد کی ہوا کچھ الگ ہی ہے۔ ویسے امام فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف سے، کہ تم اگر اللہ کے کم دیے ہوئے پر راضی ہو جاؤ تو خدا تمہارے کم عمل کو بھی قبول کر لے گا۔ یہ انسان خوب طلب تڑپ ضروری ہے جانے محترم۔ ایک عالم دین جن کو اللہ نے توفیق دی ہوئی تھی کہ وہ حرم میں سحر کی اور فجر کی نماز پڑھا کر 2 گھنٹے کہتے ہیں کہ
تہجد پڑھا کرتے تھے، 2 گھنٹے تہجد. خدا ہمیں بھی جو ہے وہ اس سحر میں خدا کلام کرنے کا رزق عطا فرمائے. تہجد پڑھا کرتے تھے. بیمار ہو گئے، مریض ہو گئے، شدید مریض ہو گئے، ہاسپٹل چلے گئے. اب خدا جو ایک توفیق تھی جو ہر روز مشہد میں امام کے حرم میں جانے کی، اب وہ کم ہو گئی. تو بڑا گریہ کیا انہوں نے کہ پاؤں میں شدید درد، نہیں جا سکتے. تو بہرحال توسل کیا امام سے، بیداری میں یا سوتے میں آیت اللہ شمس الدین آغا ہاشمی نجات سے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک باغ ہے اور باغ میں امام رضا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور باغ میں خوبصورت پھول ہیں. انہوں نے ایک پھول توڑا اور مجھے دیا اور پھر اپنے ہاتھ کو میرے ٹانگ پر جو ہے وہ لگایا. اچانک سے پھر میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ میرا درد ختم ہو گیا ہے اور پھول میرے ہاتھ میں ہے. اللہم صلی اللہ. خدا ہم سب کو مشہد مقدس اور قم المقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے. وزان محترم، وہ کہتے ہیں کہ امام نے جب یہ مجھے دیا تو وہ جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا اور اس میں شفا رکھی ہے، کہا امام نے یہ آیت تلاوت کی. کہہ رہا اس کے بعد جب بھی کوئی مریض ہوتا تھا، کوئی بھی مریض ہوتا تھا، تو میں یہ آیت کی تلاوت کرتا تھا اور ہاتھ لگاتا تھا، وہ بھی ٹھیک ہو جاتا تھا. اب یہ وجود جب اس قابل ہو جاتا ہے تو یہ امام کو اپنے قلب سے مشاہدہ کرتا ہے.